PMC اور جنرل سیکرٹری ایپکا بلوچستان۔ حاجی صاحب، یہ پرامن احتجاج ہے اور رات کے اوقات میں یہاں پر کیمپ میں ساتھی آتے ہیں اور یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے حکومت کو کہ وہ اپنے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد کرائے، تو اس کے لیے احتجاجاً یہاں پر رات کے ٹائم لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے میں انتظامیہ کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائی کی خبر سامنے آئی ہے کہ انتظامیہ نے ملازمین کی تنخواہیں روک دی ہے، اس کا کیا جواز ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور آپ لوگ کے پاس تحریری طور پر ایسا کوئی کاغذ سامنے آیا ہے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ ان وجوہات کی بنا پر آپ کی تنخواہیں روکی جا رہی ہے؟ جی حاجی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک یہ تنخواہوں کی بندش کی بات ہے، ابھی تک ان ریٹرن ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں نے اطلاع دی کہ اس طرح تنخواہیں بند کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تنخواہیں کس بات پہ بند کی جا رہی ہے۔ آفس ٹائم ہمارا آفس کھلا ہوتا ہے 2-2:30 بجے تک 3 بجے تک، سارے ہمارے ملازمین ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3 بجے تک ہمارا ہر بندہ ڈیوٹی پہ حاضر ہے۔ رات کو 9 سے 12 میرا پرسنل ٹائم ہے، اس میں بیٹھ کے اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہوں۔ ادھر کیمپ میں بیٹھا ہوں، میں نہ روڈ بلاک کر رہا ہوں، نہ میں کوئی وائلیشن صرف جا رہا ہوں۔ اس دوران تنخواہوں کی بندش، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ بکلا گیا وی سی کو بار ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنی طرف مت موڑے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے اس معاملے کو اپنی طرف موڑ لیا۔ اب یا تو آپ بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، آپ اس طرح کی کارروائیوں پہ اتر آئے، اس کا کوئی جواز قانوناً کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ رات کو 9 سے 12 ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں نہ سرکاری امور میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہے، نہ سرکاری کام کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے، سارے معاملات چل رہے خوش اسلوبی سے۔ لیکن اس پہ تنخواہ کا بندش، میں حیران ہوں کہ اس پہ کیا جواز بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ریٹرن ہمیں ملے گا، اس میں کیا جواز بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا جیسا وہ عمل کرے گا ایسا رد عمل ہمارے طرف سے ان کو ملے گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے رد عمل ہم دیں گے۔ اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح حرکتوں سے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو اس غلط فہمی سے وہ نکلا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہمیں وہ آزما چکا ہے۔ ہماری 3 مہینوں کی تنخواہیں بند کی انہوں نے، تو اس طرح وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مشیر اس کو کھڈے میں گرانا چاہ رہا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مشیروں کے کہنے پہ کام نہ کریں، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے آپ نے کیے اور دوبارہ آپ کو سارے معاملات رول بیک کرنے پڑے، اور ابھی بھی آپ کو ساری چیزیں رول بیک کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے ایجنڈے پہ پہلا ڈیمانڈ یہ گیا کہ وی سی ہٹاؤ، یونیورسٹی بچاؤ، کیونکہ جب تک یہ وی سی بیٹھا یہ ایک ملازم کو اذیت دیتا رہے گا، یہ تکلیف دیتا رہے گا، بلا وجہ کارروائیاں کرتا رہے گا، تو اس سے ادارے کا ماحول دن بدن بگڑے گا، ادارے کا ماحول خراب ہوگا۔ تو ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہوگا، اگر وی سی کو فریق بننے کا بڑا شوق ہے تو سب سے پہلا ہمارا مطالبہ ہے کہ وی سی کو ہٹاؤ، یونیورسٹی بچاؤ، کیونکہ جب سے یہ وی سی ہے اس وقت سے اس کالج کے اندر ایک شورش ہے، جب سے یہ وی سی ہے ایک انتشار پیدا ہوا ہے۔ اس انتشار کی وجہ وائس چانسلر کے اقدامات ہے، اس کا رویہ ہے، تو اس کے رویے کی وجہ سے آج پورے کا پورا ادارہ مفلوج ہے، کوئی کارکردگی نہیں ہے اس کے پاس۔ کوئی اب تک یہ بتا دے کہ جب سے یونیورسٹی بنی اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اس ملازم کی تنخواہ بند کرو، اس پی ایم کو ٹرانسفر کرو، اس چوکیدار کو ٹرانسفر کرو۔ یہ اس کا سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا یہ یونیورسٹی یہ اس کے لیول کا، اس کے کیلیبر کا کام ہے؟ یہ ہیڈمن آفیسر کے کیلیبر کا کام ہے، یہ وائس چانسلر کے کیلیبر کا کام نہیں ہے، لیکن یہ اپنے کیلیبر سے بہت نیچے آ گیا۔ اب تو اس پہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ اس کو وی سی بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں وائس چانسلر ہوں، ایکول ٹو چیف سیکرٹری ہوں، لیکن آپ جو ایکٹ کرتے ہو، آپ ایڈمن آفیسر سے بھی نیچے جا کے سپرنٹ کے لیول پہ آپ کا ایکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ بہت پست اور پسماندہ انسان ہے، ذہنی طور پہ بہت چھوٹا انسان ہے۔ اب ہمارا ایک ڈیمانڈ ہوگا، عید کے بعد انشاءاللہ بھرپور تحریک چلے گی کہ وی سی ہٹاؤ، یونیورسٹی بچاؤ، اور ایکٹ میں امینڈمنٹ کرو۔ وی سی کو ہٹائے بغیر یہ معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے۔ جب ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، وی سی کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے لوگوں میں اشکال پیدا کر دیتا ہے۔ آج پھر عید، 3-4 دن بعد عید ہے۔ عید کے اس موقع پہ ملازمین کی تنخواہوں کو بند کرنا ایک یزیدی عمل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ صفاقانہ عمل میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ بہرحال اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے یہ ہمارے حوصلے پست کرے گا، تو یہ ایک بار تجربہ کر کے دیکھ چکا ہے۔ 3 مہینے تنخواہیں اس نے بند کی، اور اس کے بعد بلا جواز اسے کنوینس الاؤنس بھی کٹے۔ کنوینس الاؤنس جو کٹے پیسے گئے کہاں، کسی چیز کا کوئی حساب نہیں۔ تو اس لیے عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ پہلا ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ کرو، اب ہمارے 2 ڈیمانڈ ہیں، وی سی ہٹاؤ، یونیورسٹی بچاؤ، اور ایکٹ میں امینڈمنٹ کرو۔ یہ 2 ہمارے ڈیمانڈ ہے، اس کے بغیر ہم
किसी सूरत ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। ईद के बाद हमारे स्टूडेंट भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर हज़रात भी आ जाएंगे, हम एक बहुत बड़े लेवल पे गैदरिंग करेंगे और इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म को मोमेंटम शुरू करेंगे, जिसका अंदाज़ा इनको हो जाएगा कि ये जो अभी जो अमल करें, क्योंकि अभी इनको पता है कि 2-3 दिन बाद ईद है, लोग नहीं है, मुलाजमीन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये इनको इकट्ठे होने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे। जब हम मैदान में उतरे तो हम हर किस्म के मसाइब को बर्दाश्त करने का ज़हन बना चुके हैं, ये बर्दाश्त कर लेंगे। तनख्वाहों की बंदिश इतनी बड़ी बात नहीं है। हाजी साहब, इस हवाले से ये भी पूछना चाहूँगा कि चूँकि ऑफिस आवर के बाद अगर एक शख्स अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करता है, कोई एहतजाज करता है, उसकी पादाश में भी उसकी तनख्वाहें बिला जवाब बंद की जाती है, जबकि दूसरी सूरत में दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार एक्ट के हवाले से 24 आवर के मुलाजमीन हैं इस इदारे के। कोई भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर 24 आवर मुलाजिम होता है इदारे का, और इस तरह रजिस्ट्रार भी। लेकिन वाइस चांसलर साहब ऑफिस आवर के बाद, यानी जो आम वर्किंग आवर्स होते हैं दफ्तरों के, यानी 4 या 5 बजे के बाद अपने क्लिनिक को संभालते हैं और वहाँ से लाखों रुपए कमाते हैं। ये हैरत की बात है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है कि जिसको 24 आवर मुलाजिम होना, जवाबदेह होना चाहिए, वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, वो 24 आवर का मुलाजिम है, वो तो शाम को आराम से अपना पैसा कमा ले। लेकिन अगर कोई अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई समझ से बाहर है। क्या आया इस रजिस्ट्रार को रोकने वाला कोई नहीं है? या और दूसरी तरफ ये जो अदालत की धमकियाँ लोगों को देते हैं कि हम कोर्ट के थ्रू आपका मुहासबा करेंगे, अदालत मेरी साथ है और गवर्नर मेरे साथ है, मैं देखता हूँ तुम लोगों के साथ, एक नायब कासिद को, एक क्लर्क को, एक मेहनत कश को, एक मजदूर को इस तरह की धमकियाँ देना, ये समझ से बाहर है। इस बारे में थोड़ा सा साहब। ये तो देखिए, अगर ये लोगों को अदालत से डराता है तो अदालत सब के लिए है, अदालत के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। ये गलत तासुर अदालत का भी गलत इमेज बना रहे लोगों के जहन में। हमें बहुत उम्मीद है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक तनख्वाहों की बंदिश की बात है, जहाँ तक मेरे लम्हे कि तनख्वाहें आप बंद नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बंद नहीं कर सकते। अगर हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं तो इसने अगर कोई और रूल वज़ा किए हैं, कोई और रूल फ्रेम किए जिसमें मुकम्मल ये इख्तियार दिए कि वो सर्विस से रिमूव कर सकता है, वो सैलरी स्टॉप कर सकता है, तो वो बता दे हमें वो किस रूल के तहत ये काम कर रहा है। बाकी जहाँ तक रहेगा कि जो लोग ये इनके जो इनके ड्यूटियाँ हैं, जो इनके पोस्ट के तकाजे हैं, वो 24 घंटे ये ऑनलाइन उनको होना चाहिए, ऑन कॉल होना चाहिए इनको। लेकिन बदकिस्मती से जिनको 24 घंटे ऑन कॉल होना चाहिए, जिसको 24 घंटे हाजिर होना चाहिए, वो तो शाम को बैठ के क्लिनिक में प्रैक्टिस करके लाखों रुपये कमा रहे हैं और छोटे मुलाजमीन पे सारा दबाव डाला जा रहा है। अब इस टाइम अगर एक मुलाजिम बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, आप उसको पनिशमेंट देते हो उससे तनख्वाह बंद करने के लिए। आप एज ए वीसी, एज ए वाइस चांसलर, मेरा सवाल है तमाम इख्तियार लोगों से, क्या एज ए वीसी ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? क्या ये क्लिनिक चला सकता है? ये मेरा सवाल है। अगर ये चला सकता है कि इंतज़ामी उमूर के एक इतना बड़े इंतज़ामी ओहदे पे बैठ के अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये किस कानून के तहत कर रहा है? जब इससे सवाल किया पहले किसी मीडिया ने, तो इसने कहा कि नहीं मैं खुद नहीं करता हूँ, मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया, मैं सिर्फ सुपरविजन करता हूँ। जबकि आज भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखें किसने कितने ऑपरेशन किए, ओपीडी कितने पेशेंट इसके, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं कहता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि आप वाइस चांसलर हो के, एक यूनिवर्सिटी के सरबराह हो के आप प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, इस पे ये किसी सूरत इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इंशाल्लाह ये सारे मसले हम ईद के बाद उठाएंगे, हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखाएंगे, हम सड़क पे भी अपना इंशाल्लाह ताला प्रेशर बढ़ाएंगे और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला इस सारे मामला को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।